واجب الاحترام صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حضرت مولانا فضل الرحمان، واجب الاحترام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، واجب الاحترام میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی ہماری بہن محترمہ مریم نواز صاحبہ اور دیگر قائدین جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، باغ جناح میں تشریف لائے ہوئے بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 اکتوبر ایک پاکستان میں ایسا سانحہ جس کو، یار بھائی ذرا خاموش ہو جاؤ گے، ایک ایسا سانحہ جس کو مدتیں گزر جائیں تب بھی انسان نہیں بھولے گا۔ وہ لوگ جان نثار بے نظیر بھٹو جو شہید کیے گئے، ان کی پیاس آج بھی نہیں بجھی، مگر افسوس ان لوگوں نے سینکڑوں لوگوں کو شہید کرنے کے بعد بھی 18 اکتوبر کو آنے والی محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ اور فلسفہ تبدیل نہیں کر سکے۔ آج کراچی میں میرے بھائی سعید غنی صاحب نے جو راشد حسین ربانی صاحب کے لیے کہا، میرا ان سے گہرا قلبی اور بڑے بھائیوں والا تعلق تھا۔ جب خبر ملی تو بہت دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ نے کل ایک تقریر سنی تھی، اور اس تقریر کے بارے میں بہت سے لوگوں کے تبصرے ہیں۔ آج سے 2.5 سال قبل جو لوگ اس کو لے کے آئے تھے وہ بڑے خوش و خرم تھے کہ ہم نے اپنا گھوڑا تیار کر لیا ہے اور پاکستان میں نظریہ ضرورت کے بغیر ہم نے جو اپنا گھوڑا تیار کیا ہے وہ ہر میدان میں آگے بڑھ کے دوڑے گا۔ مگر 2 سال کے عرصے کے اندر لانے والوں کو آج احساس ہو گیا، بابا یہ گھوڑا نہیں گدھا نکلا۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم آج سے 72 سال سے کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ تجزیہ نگار گجرانوالہ کے جلسے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری اے پی ڈی ایم کی قیادت ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہی ہے۔ باخدا اس ملک کی
जितनी एजेंसियां हैं वो हमारे सरों के ताज है। न कल उनसे महाजराई थी, न आज उनसे महाजराई है, मगर फर्क सिर्फ इतना है, जब आप आईन की हुदूद से तजावुज कर जाते हैं तो वहां इख्तिलाफ होता है, खिलाफ नहीं होता आपके कोई। आज मुल्क के अंदर अफरा तफरी का आलम है। कल एक साहब ने तकरीर करते हुए कहा, ऐसे मुंह पे हाथ फेर के कहे, मुंह पे हाथ फेर, बोला मैं छोड़ूंगा नहीं। दिल में मैं सोच रहा था, इसके चेहरे की रंगत देखो, इसके चेहरे के ऊपर वो मनहूसियत देखो कि आज भी इसकी अपनी औलाद अपने नाम के लिए तरस रही है और उसकी फिटकार उसके चेहरे पे आज भी मौजूद है। आज भी बड़े धड़ल्ले से कह रहा था, मैं नवाज शरीफ को यहां लेके आऊंगा और जेल में डालूंगा। बड़ी अच्छी बात है यार, तुम ले आओ भाई, हम भी इंतजार में। पहले ये बताओ, इमरान खान नसीरुल्लाह बाबर के साथ तुम लंदन गए थे, तुमने वहां से कौम से वादा किया था कि तुम अपने बाप अल्ताफ हुसैन को यहां लेके आओगे, लेके क्यों नहीं आए? जो 50,000 सिंध की धरती के बच्चों का कातिल, उसको तुम इंटरपोल के जरिए नहीं ला सके, तुम्हारे बाप में जरूरत है कि तुम नवाज शरीफ को लाके दिखा सकते हो। बात यह है, बात नजरिए की है। इंसान हर चीज पर समझौता कर सकता है मगर नजरिए पे नहीं कर सकता। इसी शहर में बोरी बंद से पड़ी रहती थी और हम जमहूरी जमातें उस फाशिस्ट तंजीम को ताक़ुब करते थे और उसका रास्ता रोकते थे। हमारी सीटों के ऊपर, इलेक्शनों के ऊपर बक्से चोरी किए गए अपने मनोमन नताइज हासिल करने के लिए। फाशिस्ट किस्म के ग्रुप इस मुल्क में तैयार किए गए ताकि जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोका जाए। 72 साल के बाद आज तुम अपनी शिकस्त कबूल कर लो। बागे जिला आज भी ये कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। परसों एक साहब का फोन आया, कल एक साहब का फोन आया, वो फरमा रहे थे कि तकरीरे गुजरांवाला के जलसे के बाद सिलेक्टेड वजीर आजम परेशान है। मैंने कहा मुझे भी एक खबर आई है, दोपहर को कहीं वो सो रहा था बनी गाला में, किसी नौकर ने आके आवाज दी उसको, खान साहब उठ जाओ मौलाना आ रहा है। हर रास्ते से तुम्हारा ताक़ुब करेंगे। तुमने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया, बैनुल अक़वामी तिजारत का बेड़ा गर्क किया, स्टॉक मार्केट का तुमने बेड़ा गर्क किया। तुम सबसे बड़े चीनी और आटा और चावल चोर हो। तुम्हारे राइट और लेफ्ट जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार सबसे बड़े चोर हैं। अरबों और खरबों रुपए का गबन किया है। ये लोग तुम्हारे फ्रंटमैन हैं। याद रखो, इसका हिसाब कौम तुमसे जरूर लेगी। कौम नहीं छोड़ेगी। लोग कहते हैं तकारीर के अंदर वो बड़ा नालायक है। मैं अलल ऐलान कहता हूं, वो नालायक भी है, वो निकम्मा भी है, वो निकट्ठू भी है,
اور سیاسی نابالغ بھی ہیں۔ آج کراچی 13 ارب روپے وفاق اس کے ہڑپ کر گیا ہے۔ کراچی کا پیکج ہضم کرنے والا وزیر اعظم سلیکٹ عمران خان نے کراچی کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کو پاک کراچی کے لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جن لوگوں کو آپ نے جتوایا ہے وہ تو اپنے گھر جا کے سو گئے تھے۔ بہت ساری سیٹیں شہر میں ہیں، جو لوگ جا کے سو گئے تھے ان کو بعد میں اٹھایا گیا کہ پپو اٹھ جاؤ، تم جیت کے ہو۔ اس طرح آپ کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اب آنے والا سال الیکشن کا ہوگا۔ پی ڈی ایم کے ورکر الیکشن کے دوران اپنے بیلٹ باکسز کا حفاظت کریں۔ جتنی جماعتیں آج اسٹیج پر موجود ہیں وہ بیلٹ کے ذریعے آپ کو شکست دیں گی، آپ کی بلٹ کو بیلٹ کے ذریعے شکست دیں گے انشاءاللہ۔ ہر 72 سال کے اندر اس شہر کے اندر اس حکومت سے پہلے 2013 کے انتخابات کے بعد وفاق نے ایک منصوبہ اس شہر کراچی کے لیے رکھا، گرین لائن بس سروس۔ آج وفاق نے اس منصوبے کو اس لیے روک دیا کیونکہ اس کے اوپر تختی سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی لگی ہوئی ہے۔ اس منصوبے سے اس شہر کے کراچی کے لوگ جو آنے جانے میں جن کو دقت ہوتی تھی یہ ان کی سہولت کے لیے تھا، یہ کسی جماعت کے لیے نہیں تھا۔ وفاق نے ان کے فنڈز روک کر اس بس سروس کو روک کر صاف کھلا غریب عوام کے ساتھ دشمنی کا ارادہ کیا ہے۔ بتاؤ آنے والے دنوں میں ان کا بازاروں میں محلوں میں تعاقب کرو گے؟ انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم اس اتحاد کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قوم بھی یہ سوچتی ہے کہ یہ اتحاد کیسا اتحاد ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ اس کا ایجنڈا صرف ایک واحد ہے کہ آپ کہ الیکشن کے اندر جو آپ ووٹ ڈالتے ہیں اس کی حقیقی معنوں میں حفاظت کرنے کے لیے یہ پی ڈی ایم کا اتحاد بنا ہے۔ اور قوم اب جاگ چکی ہے۔ قوم کراچی سے لے کے خیبر تک اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم چند دنوں کا انشاءاللہ مہمان ہے اور اس کو پاکستان میں نہیں اپنے پرانے سسرال گولڈ سمتھ پہ بھیج کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جن یہودیوں نے ان کو اسٹال کیا ہے انشاءاللہ پاکستانی قوم ان کو اپنے گھر واپس بھیجے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں نئے اور فریش الیکشن جب ہوں تو اتحاد قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔